تو اب یعنی تقریباً ختم کرنے پہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہمارا پیغام بہت سمپل ہے. اور بزنس میں یعنی حدیث میں آیا کہ جو تجار ہیں ان کا تو صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا بڑا مقام. مگر ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر آپ باٹم لائن دیکھیں گے یعنی پروفٹس، بلکہ اس لیے ہوگا کہ آپ کا مقصد خدمت ہے. تو بہت سمپل سا پیراڈائم شفٹ ہے. ہمارے ایم بی اے پروگرام سکھلاتے ہیں کہ یو شوڈ ڈو سروس ان آرڈر ٹو ارن منی. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یو ارن منی ان آرڈر ٹو پرووائڈ سروس. سمپل سی بات ہے. اب اس کو اگر آپ یہ ایک بات سمجھ لیں تو سارا یعنی وہ سب چیز بدل جاتی ہے. ایوری تھنگ چینجز. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت نائیو بات ہے، سروس خدمت کو مقصد بنانا. بھائی اسلام جو ہے وہ بہت پریکٹیکل دین ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے پیسہ لٹانا شروع کریں. کسی نے یہ نہیں کہا. آپ ضرور پروفٹس بنائیں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے امپلائیز پہ خرچ کریں، کیونکہ ان کو بھی موٹیویٹڈ رکھنا ہے اور یہ بھی خدمت پرووائڈ کرنے کا ذریعہ ہے. تو اور آپ پیسہ پروفٹس جمع کر کے اپنے بینک میں رکھیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ریسرچ اور انوویشن کر دیں کہ میں اپنی خدمت کو کیسے امپروو کروں. اس کے لیے سرویز کریں، ساری چیز کر سکتے ہیں. بس مقصد جو ہے وہ آپ کا پروفٹس ہے. مقصد جو ہے وہ پروفٹس نہیں ہے بلکہ خدمت ہے. جب آپ نے انسانیت کی خدمت کا مقصد بنا لیا تو یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے. یعنی اس کی یعنی بے شمار احادیث ہیں کہ خدمت انسانیت سے کیا ملتا ہے. صحابی تھے اعتکاف میں اور وہ اٹھ کے چھوڑ کے چلے آئے کسی آدمی کی مدد کرنے کے لیے. تو اس نے پوچھا آپ اعتکاف میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی ایک قدم کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے لیتا ہے تو اس کو 70 سال یا 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو اور یہ چاہے اس کی مدد کرنے سے اس کو فائدہ ہو نہ ہو، یعنی اپنے ایفرٹ پہ ہے. تو اس طرح سے اگر ہم لوگ اپنا بزنس اس نیت سے چلائیں گے کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور وہ بھی انسانیوں سے ہمیں کچھ نہیں طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، تو یہ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جس کا کوئی ویسٹ میں کسی کی کتاب میں کوئی تذکرہ نہیں ملے گا. اس کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور یہ نہیں کہ ہم لوگ چھوٹا موٹا پلس مائنس کر کے آ جائیں کہ پاس ہو جائیں تھوڑے سے نمبر سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اے گریڈ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ملے نہ ملے مگر ہماری کوشش تو یہ ہو کہ ہم یعنی سب سے بہترین عمل کر کے لیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاس ہو جائیں. آج کل جو سب سے یعنی جو تقوی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی مقصد زندگی تو یہی ہے جو مغرب والے بتلا رہے ہیں کہ اپنا پیسے کے پیچھے پڑو، لذتوں کے پیچھے پڑو، مگر حرام میں نہیں ڈالنا. یعنی ایک سب چیزیں حلال طریقے سے کر لو. یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو احسن عملہ تک لے جائے گی. ٹھیک ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، ہم اس کو برا نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا، مگر یہ احسن عملہ تک نہیں پہنچائے گی. اور مقصد یہی ہے کہ جو بیسٹ اس کو کرنا. تو یہاں سے بیسیکلی میری وہ تقریر تو ختم ہو گئی، مگر آگے کیا کرنا ہے تو اس کے بارے میں میرے بہت سارے ایسیز ہیں. ایک تو ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ این اسلامک اکنامک سسٹم، اس کی لنک دی ہوئی ہے. جو اصل مسئلہ ہے پرابلم کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوشل سائنس ہمیں سکھلایا جا رہا ہے جس میں بزنس بھی شامل ہے، اکنامکس، سائیکالوجی، سوشیالوجی، بے شمار ڈسپلن. سارا کا سارا فریب اور دھوکہ ہے. دھوکہ اس لیے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سوشل سائنس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کی، ایک معاشرے کی اسٹڈی ہم کریں. تو وہ کون سا معاشرہ ہے؟ وہ یورپین معاشرہ ہے. تو یعنی یہ ویسٹرن ہمارا معاشرہ نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیوں اس پہ جو لفظ سائنس ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے عالم کے لیے یہ ویلڈ ہے. سائنس کا مطلب ہی یہی ہے، دعویٰ یہ ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آئیڈیل ہے، جو کوئی بھی یعنی ترقی کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہی معاشرے پہ آئے گا، اس لیے ہمارا سائنس جو ہے وہ سب کے لیے ویلڈ ہے. یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ
جھوٹی بات ہے، مگر چونکہ ہم ان سے اتنے مرعوب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ایٹم بم بنا لیا، تو وہ کوئی غلط بات تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، جھوٹ بولنا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ بھی سائنس ہے. جب نیوٹنز لاز آف فزکس ہیں، اسی طرح سے ہماری اکنامکس کی لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. حالانکہ ان دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں. لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بوگس چیز ہے، فالتو ہے، اور لا آف فزکس جو ہے، وہ لا آف گریوٹی جو ہے اس کی، وہ اپنی جگہ پہ مستند ہے. تو اس میں میرے 2 پیپرز ہیں، ایک چھوٹے ہے ایک بڑا ہے. اس میں نے دکھلایا کہ بیسیکلی جب انہوں نے اپنا دین سے انکار کیا نا، تو پھر ان کو سوشل سائنس بنانے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ دین سکھلاتا ہے ہم آپس میں کیسے بیہیو کرنا ہے، اور ساری معاملات کا، کہ عدالت کا نظام کیا ہوگا، اور معیشت کا نظام کیا ہوگا. تو سارے نظاموں میں چونکہ انہوں نے دین ترک کر دیا، تو ان کے سارے کوشچنز اوپن ہو گئے. اس کا جواب جو انہوں نے دیا اس کو سوشل سائنس کہتے ہیں. تو اس کا ایک آلٹرنیٹو میں نے اسکیچ کیا ہے کہ ہم ان کے سارے علوم کو ترک کر دیں. اور ابن خلدون نے ایک علم کی بنیاد رکھی تھی جس کو ہم عمرانیات کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ اس کا نام ہو سکتا ہے کہ دا سائنس آف لیونگ ٹوگیدر، کیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا سکتے ہیں. تو اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. ہم اس بنیاد سے شروع کریں، کیونکہ جو انہوں نے کیا نا وہ غلط پٹری پہ چل پڑی پوری انسانیت. اب ہمیں اس کو پھر سے اس آوے کا آوا بگڑا ہوا اس کو درست کرنا ہے. ایک میں نے جو اصل مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس کا، اقبال نے خوبصورتی سے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اس وقت کہ اقبال میاں تو بچ گئے، مگر ہم لوگ نہیں بچ سکے. ہماری آنکھوں کو مغرب کے علم کی چمک دمک نے وہ خیرہ کر دیا. تو یہی سب سے بنیادی مسئلہ ہے. تو ایگزیکٹلی سیم مسئلہ پیدا ہوا تھا امام الغزالی کے زمانے میں، جب لوگ جو ہیں وہ گریک علوم سے بہت متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا، جو معتزلہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ گریک علوم اور قرآن یہ برابر ہے، اور یہی معتزلہ کا دعویٰ تھا. اور اسی کو امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ میں کہا کہ نہیں، یہ فلاسفہ جو ہیں بکواس کرتے ہیں. اور ہمارے اور احیاء علوم الدین میں انہوں نے بتلایا کہ دین کتنا سپیریئر راستہ ہمیں دیتا ہے. تو آج بھی ہمیں یہی ضرورت ہے کہ آج ساری امت جو ہے وہ مغربی علوم سے بہت مرعوب ہے. ہم اپنے سب بچوں کو مغربی علوم سکھا رہے ہیں، کوئی ان کو قرآن حدیث سکھلاتے نہیں، کیونکہ یہ سب تو آبسلیٹ چیز ہیں آن دا پاسٹ. تو اب ہمیں یہاں پہ ایک دعویٰ ہے کہ ایکچولی قرآن ہمیں بہترین رہنمائی آج بھی کرتی ہے، مگر یہ دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. یہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے. دلیل پیدا ہمیں کرنی ہے، یعنی مجھے کرنی ہے، آپ کو کرنی ہے. دلیل پیدا کرنے کا مطلب کہ ہمیں اس سے گائیڈنس لے کر آج کے مسئلوں کو حل کر کے دکھلانا ہے. یہ کیا نہیں ہے کسی نے. تو جب حل کر کے دکھائیں گے تب ہم کہہ سکیں گے ہاں قرآن ہم. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم کہیں کہ ملک کی اکانومی کے مسئلوں کو حل کرو، تو کہیں گے کہ اچھا ہارورڈ سے کسی ایکسپرٹ کو بلا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں، اور میں اس کو یعنی بالکل سالڈ، کہ کوئی آدمی اگر قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے کر کے اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہے، وہ ہارورڈ ایکسپرٹ تو معاملہ تباہ کر دے گا، بگاڑ دے گا. وہ اس سے بہت بہتر کر سکتا ہے. مگر آج کل دونوں چیزیں چاہیے. ایک تو کانفیڈنس، توکل اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یقیناً بہت قیمتی ہے اور بہت بہتر ہے ہر اس چیز سے جو سارے دوسرے لوگ حاصل کر سکیں. بے شک کافر جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، اور ایمان والوں کے پاس ایمان کا نور ہے. مگر یہ ایمان کا نور کافی نہیں ہے. اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریڈی میڈ سولوشنز نہیں دیے ہیں، بلکہ ہمیں مجادلہ کرنا ہے اور اس کو استعمال کر کے دکھلانا ہے کہ یہ جو ہمیں انسائٹس دیتا ہے یہ آج بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی 1400 سال پہلے تھی. جس طرح سے 1400 سال پہلے یہ ڈائنامائٹ بن کر آئی اور ساری دنیا میں چمکا دیا، آج بھی اس علم میں وہی تاثیر ہے، وہی طاقت موجود ہے.